حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، ممبر لاؤ۔ ہم ممبر لے آئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، اسی طرح جب آپ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے آمین کہی۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے اس کے جواب میں آمین کہی۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، اس کے لیے بھی ہلاکت ہو۔ میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ بچوں، اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 3 بار آمین کہی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ممبر کیا ہوتا ہے؟ جو مساجد میں رکھا ہوتا ہے اور جہاں امام چڑھ کر خطبہ دیتے ہیں۔ تو ایک بار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے ایک بات کہی جس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر چڑھے تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور بات کہی، اور اسی طرح تیسری سیڑھی پر بھی، اور ان سب باتوں کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ تو بچوں، یہ کیا باتیں ہیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہی اور ان کے جواب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا؟ تو ہمیں ان کو جاننے کی اور بہت غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ یعنی اتنا زبردست مہینہ ملا، اتنا نیکی کرنے والا مہینہ جس میں شیاطین بھی باندھ دیے گئے، جس میں عبادت کا ثواب بھی اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا، اس کے باوجود انسان اگر نیکی نہ کر سکے اور اللہ تعالیٰ سے خوب گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، ذکر اذکار نہ کر سکے، روزے نہ رکھ سکے، نمازیں نہ پڑھ سکے، تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ ایمان والے لوگ تو ہمیشہ اور ہر حال میں اللہ کی بات مانتے ہیں، چاہے ان کے لیے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن رمضان تو بہت ہی زیادہ نیکی کا مہینہ ہے اور اللہ نے اس میں نیکی کرنا آسان کر دیا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو اس رمضان کے مہینے میں بھی نیکی نہ کر سکے۔ اسی طرح سے یہ ہم پر لازم ہے کہ جب بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے لیا جائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یہ ہمارے لیے باعث رحمت ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ درود شریف پڑھنے سے ہماری دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اس شخص کے لیے ہلاکت ہے